السلام علیکم. آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ایسے ہی لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اور مجھے ایسے ہی سپورٹ کیجئے. اب میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ پردیس کی زندگی ایک ایسی ہے کہ ہم باہر آنے کے لیے اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمیں باہر جانا ہے. تو باہر جب آتے ہیں ہم یہاں پردیس میں تو اپنے گھر والوں کو سب کو چھوڑ کے آنا پڑتا ہے. تو کتنی تکلیف ہوتی ہے اس ٹائم, ہمیں کتنا درد ہوتا ہے, لیکن کیا کریں گے, اپنی اپنی مجبوری ہوتی ہے. تو یہاں پردیس میں ہم کام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو پردیس میں ہم رہنا پڑتا ہے یہاں پر کام کرنے کے لیے, اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے. لیکن جب ہم کام یہاں کرتے ہیں تو ہمارے گھر والے بھی ہمارا خیال رکھنا ضروری ہے. لیکن کم سے کم 100 میں سے 50% لوگوں کی خوشیاں صحیح رہتی ہے, ان کے گھر والے ان کا خیال بہت رکھتے ہیں, اور 50% لوگوں کے گھر والے صحیح نہیں رہتے. وہ لوگ صرف اگر جب سیلری کا ٹائم ہو جاتا ہے اس ٹائم فون کریں گے, ان سے بولیں گے کہ پیسے بھیج دو, یہ خرچہ ہو گیا ہے, یہ ختم ہو گیا ہے, یہاں پر جانا ہے, وہاں پر جانا ہے, ایسے بتائیں گے. لیکن یہ نہیں کبھی پوچھیں گے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے, پھر آپ کا گزارا کیسے چل رہا ہے, کام پہ کیسے ہیں, تو آپ نے روٹی کھا لی, آپ کی طبیعت کیسی ہے, یہ نہیں پوچھیں گے 50% لوگوں کے گھر والے. تو اس لیے میں ان کے گھر والوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ پہلے اپنے بچوں سے پوچھا کرو, چاہے ان کی بیٹیاں ہوں, چاہے بیٹے ہو, چاہے ان کے ہسبینڈ ہو, کوئی بھی ہو, جن کے بھی بچے یہاں پر باہر ہے, تو ان سے صرف یہ پوچھا کیجئے پہلے فون کر کے, ہاں آپ نے روٹی کھا لی ہے, آپ کے کام پہ کیسا گزرا دن, آج کیا کر رہے تھے, طبیعت وغیرہ تو ٹھیک ہے. ایسے پہلے یہ پوچھئے, خیر خبر پوچھئے, ایسے نہیں کہ پہلے پیسے ہی پوچھئے. کیونکہ جب آپ خیر خبر پوچھیں گے تو ان کو دل کو بھی خوشی ملے گی, اور ان کو بھی اچھا لگے گا کہ ہاں ہمارے گھر والوں نے ہمیں کال کر ہماری خبر پوچھی کہ کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں, ایسے پوچھے تو ان کو بھی خوشی ہوگی. تو پھر ان کو اچھا لگے گا یہاں پر پردیس میں. کیونکہ دیکھو پردیس میں تو خود صبح کام پہ جانا ہے, اور شام پہ صبح کام پہ جانے کے ٹائم کوئی بیچارے خبز کھاتے ہیں دہی کے ساتھ, کوئی کچھ کھا کے چلے جاتے ہیں جن کو ناشتہ بنانا نہیں آتا. تو پھر وہاں سے کام پہ جانے کے بعد کام پہ باتیں سنو, وہ کام کرو, یہ کام کرو, انسان تھک جاتا ہے. پھر شام کو گھر جاؤ, پھر روٹی بناؤ, کھاؤ, کیونکہ روٹی تو بنی نہیں ملتی ہے نا, بنانے کے بعد ہی کھانا پڑتا ہے. تو بناؤ, روٹی بناؤ, کھاؤ, پھر گھر والوں کو فون کرو تو گھر والوں کا سنو. گھر والے کہیں گے کہ یہ ختم ہو گیا ہے اور یہ پیسے بھیجیے, تو گھر والے بس یہی کہیں گے. اسی لیے میرا کہنا ہے کہ پردیس میں جو لوگ ہیں ان کے لیے آپ اچھی کچھ باتیں کیجئے اور ان کو بتائیے کہ آپ ٹینشن مت لو, آپ اپنا خیال رکھو. پہلے آپ اچھی اپنی صحت کا خیال رکھو, پہلے آپ ٹائم پہ روٹی کھاؤ اور ٹینشن کچھ مت لو, ایسے بول کر ان سے 1-2-4 بات کیجئے پیار سے, تو ان کو اچھا لگے گا, ان کی دل کو خوشی بھی ملے گی. اسی لیے سب پیسہ ہی نہیں ہے, انسان کی زندگی بھی بہت عزیز چیز ہے. میرا یہی کہنا ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے بھی محبت کرو, اور پردیس میں جو بھی کام کرنے کے لیے آئے اور اپنا خیال رکھو اور اپنے بارے میں سوچو. کیونکہ پردیس میں ہم یہاں کام تو کر رہے ہیں, ہمارے ہاتھ پیر جب تک صحیح سلامت ہے, خدا ہمیں ہمیشہ ایسے ہی سلامت رکھے سب پردیس میں جو لوگ آئے ہوئے ہیں. اور ہو سکا تو اپنے لیے کچھ پیسے بھی جمع کر رکھیے. ایسے نہیں کہ سارے پیسے اپنے گھر والوں کے نام پہ بھیج دیجئے, کل کو آپ کو کچھ کام کرنے کے لیے نہیں ہوگا تو گھر جا کے بیٹھیے تو وہ عزت ہی نہیں ملے گی. آج کل دنیا میں پیسے کے بنا کچھ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کی عزت ہے, پیسے نہیں ہیں تو ویلیو بھی نہیں ہے انسان کی. کیونکہ جو پہلے زمانہ تھا انسان کی قدر ہوتی تھی, بات ہوتی تھی, ویسے زمانہ تھا. اب کا زمانہ یہ نہیں ہے, اب کا زمانہ پیسوں کے لیے ہے. ایک وقت میرا بھی ایسے ہی تھا, جب میں انڈیا میں تھی تو مجھے کوئی عزت ہی نہیں کرتے, کیونکہ
پیسے نہیں تھے لوگوں کے گھر میں کام کرتی تھی، اسی وجہ سے آج میں کویت بھی ہوں تو آج مجھے فون کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور ضرورت کے ٹائم میں کچھ پیسے چاہیے تو لے بھی لیتے ہیں، ایسے ہے۔ تو اسی لیے میرا کہنا یہ ہے سب کو، پردیس والوں کو، کہ آپ اپنے لیے کچھ پیسے ہے نا، آپ کے لیے بھی کچھ کٹا کیجئے، ایسے نہیں کیجئے کہ سارے پیسے گھر پہ بھیج دیجئے، جب جانا ہے خالی چلے جاؤ اور بیٹھ جاؤ۔ اسی لیے آپ کے پاس بھی کچھ پیسے جمع کیجئے، اور بعد میں جب جاؤ گے تو کوئی ٹینشن نہیں، اسی پیسوں سے آپ کچھ کام کر سکتے ہو، یا تو آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہے، کر نہیں رہے، تو اسی پیسوں سے آپ اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہو۔ اسی لیے میرا کہنا یہی ہے، آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور لائک کیجئے، اگر کچھ بھی غلطی ہے تو مجھے معاف کیجئے۔ اوکے، اللہ حافظ۔